سر ایک بات بتائیں، وہ کون سے خواتین کے حقوق ہیں جن کی آپ بات کرتے رہتے ہیں جو خواتین کو آلریڈی پہلے ہی مل نہیں رہے؟ کون سے حقوق ہیں؟ اگر خواتین مظلوم ہیں تو سر ٹھیک ہے، مانا خواتین مظلوم ہیں، مگر ہم بھی تو مظلوم ہیں، ہم مردوں کا بھی تو برا حال ہے، ہم بھی بے روزگاری اور غربت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مخصوص خواتین کے حقوق کی بات کرنا یا خواتین کی نجات کی بات کرنا یا حقوق نسواں کی بات کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمام عوام کے حقوق کی ہم بات کریں، مخصوص خواتین کا ایشو کیوں ٹیک اپ کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو اکثر اور بیشتر لوگ ہمارے سامنے رکھتے ہیں جب بھی ہم یہ نعرہ لگائیں کہ خواتین کے حقوق ہونے چاہیے، خواتین کے حقوق کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے یہ مرد حضرات ہی سوال رکھتے ہیں۔ سوال بہت اچھے ہیں، ان کو ڈسمس نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ کون سے حقوق ہیں جو کہ مردوں کو مل رہے ہیں اور خواتین کو نہیں مل رہے، جس وجہ سے خصوصی طور پر خواتین کے حقوق کی بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ہمارے مارکسسٹ دوست بھی ایسے ہیں، کچھ لیفٹ کے دوست بھی ایسے ہیں جو عجیب و غریب یہ تھیری بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں پدرسری نظام پرانے زمانے میں ہوتا تھا، پیٹریارکی پرانے زمانے میں ہوتی تھی، مگر اب پیٹریارکی کا وجود مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے، اب پیٹریارکی نامی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے مخصوص خواتین کی جد و جہد کے حقوق یا ان کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ آپ کے اپنے ملک کے پڑوس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیٹ بھی بند، خواتین کی تعلیم بھی بند، انہوں نے یہ کہا خواتین کی ملازمتیں بھی بند، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین کی کتابیں اگر خاتون نے لکھی ہوئی ہے وہ بھی بند، اور ان کے لوگ یہاں پہ انفلٹریٹ بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو یہاں پہ لوگ سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ بڑی زبردست ریاست بنا رہے ہیں، ہم پاکستان میں بھی ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے کچھ مارکسی دوست یہی کہتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، این جی او کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، لبرلز کا پرابلم ہے، ہمیں تو صرف مزدوروں کے حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ پھر کچھ خواتین بھی ایسی ہیں جو کہتی ہیں سر مجھے تو کوئی نہیں محسوس ہوتا کہ میں بڑی مظلوم ہوں، تو ان کو میں وہی جواب دوں گا جو جان ژیک روسو نے جواب دیا تھا کہ those who do not move cannot feel their chains۔ اگر آپ حرکت نہیں کریں گی، اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑیں گی تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے حقوق سلب کر لیے گئے۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں سر تسی کیوں خواتین دے حقوق دی گل کر رہے ہو، آپ تو مرد ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ خواتین کے حقوق کی بات کریں؟ تو دوستوں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کی نسواں کی حقوق کی تحریک کوئی ایک قسم کی نہیں، کم سے کم اس میں 4 مختلف قسمیں۔ ایک تو ہے جی لبرل فیمنزم آپ کہہ لیں اس کو، دوسرا ہے مارکسزم، تیسرا ہے ریڈیکل فیمنزم، اور جو آج کل ویو چل رہی جس کو ہم پوسٹ ماڈرن فیمنزم کہتے ہیں۔ لبرل فیمنزم وہ تھا جو کہتے تھے کہ جی تمام سیاسی حقوق برابر کر دیے جائیں، تمام قانونی حقوق لیگل رائٹس خواتین کے برابر کر دی جائیں، کوئی لیگل ڈسکریمنیشن اگر نہ ہو تو کافی حد تک مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مارکسسٹ فیمنزم کہتا ہے کہ جو ڈویژن آف لیبر ہے یعنی کام کی تقسیم ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر سماج کے اندر خواتین ایک ہی قسم کا کام کر رہی ہیں تو اس کام کی جو ویلیو ہے وہی پھر اس سماج کے اندر خواتین کی ویلیو بھی ہوگی۔ پھر ریڈیکل فیمنزم ابھر کر آیا 1970 کی دہائی میں، وہ بات کرتے تھے سیکشول لبریشن کی، اور اب ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہم پوسٹ ماڈرن فیمنزم کے دور میں ہیں جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے سبجیکٹیو ایکسپیرینسز سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں، لہٰذا مرد اس موضوع پہ نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے، بس ٹھیک ہے کچھ ایلائے وغیرہ لیں۔ میں تو مانتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں ایک سس جینڈر میل ہوں آج کی زبان میں، اس لیے میں کسی بھی حوالے سے خواتین کے سبجیکٹیو ایکسپیرینس پہ تو بات نہیں کر سکتا، مگر میں آبجیکٹیو ڈیٹا آپ کو دے سکتا ہوں جس سے میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ وہ کون سے حقوق ہیں خواتین کے جو کہ ان کو نہیں مل رہے، مردوں کو مل رہے اور خواتین کو نہیں مل رہے، جن پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستوں بات یہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ ایک انڈیکس نکالتا ہے جس کا نام ہے جینڈر پیرٹی انڈیکس، یعنی کہ مرد اور عورتوں کے درمیان پیرٹی یعنی برابری کس حد تک ہے، کس حد تک نہیں۔ اس ڈیٹا کو سٹڈی کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ 2025 میں جو انہوں نے رپورٹ شائع کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا جینڈر پیرٹی سکور صرف 56.7% ہے۔ آپ کہیں گے اچھا 56.7% تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ تو بہت اچھا ہی ہوگا پھر اس کا مطلب ہے۔
مگر اس کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ اگر مکمل طور پہ پیرٹی ہو، بالکل برابری ہو، تو پھر جینڈر پیرٹی سکور بنتا ہے 100%۔ آپ آئس لینڈ کو دیکھ سکتے ہیں جو نمبر 1 پہ ہے، ان کا سکور ہے 90%، اور پاکستان کا سکور ہے 56.7%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آن ایوریج women have just over half the opportunities and outcomes that men do۔ یعنی اگر مردوں کو 100% کوئی چیز مل رہی ہے تو عورتوں کو اس کی صرف 56% وہی چیز مل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی رینکنگ کی، ان کے پاس 148 کنٹریز کا ڈیٹا تھا، اور پاکستان ماشاءاللہ ان 148 کنٹریز میں سے کس پوزیشن پہ آیا؟ پہلی پوزیشن پہ آیا۔ آئس لینڈ والی پہلی پوزیشن نہیں، پہلی فرام دا باٹم، یعنی ہم 148 تھے آؤٹ آف 148 کنٹریز، لاسٹ پوزیشن پہ، فرسٹ فرام دا باٹم بٹ لاسٹ اوور آل۔ آپ پوچھیں گے سر افغانستان میں تو اس سے برے حالات ہیں، تو افغانستان تو ہم سے آگے ہونا چاہیے۔ افغانستان میں سیڈلی اتنے برے حالات ہیں کہ ان کے پاس اب کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے حالات کتنے برے ہیں۔ آئیے ذرا اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور جینڈر پیرٹی انڈیکس کی جو 4 مین چیزیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہے اکنامک پارٹیسپیشن اینڈ اپرچونٹی، لیبر فورس پارٹیسپیشن اس میں شامل ہے، ویجز، لیڈرشپ رولز، یہ چیزیں شامل ہیں۔ یعنی کہ اس میں سب سے پہلے یہ چیز شامل ہے کہ معاشی اعتبار سے ان کو وہ مواقع مل رہے ہیں جو کہ مردوں کو مل رہے ہیں یا نہیں، آؤٹ کمز وہی نکل رہی ہیں جو مردوں کے لیے نکل رہی ہیں یا نہیں۔ دوسرا ان کا ڈیٹا ہوتا ہے ایجوکیشنل اٹینمنٹ، اس میں شامل ہے لٹریسی اور انرولمنٹ، اسکول انرولمنٹ شامل ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے خواتین کو وہی مواقع مل رہے ہیں جو مردوں کو مل رہے ہیں یا نہیں۔ تیسرا ان کا ڈیٹا ہے ہیلتھ اینڈ سروائیول، اس میں شامل ہے لائف ایکسپیکٹنسی جیسی چیزیں، سیکس ریشو جیسی چیزیں، اور آخری چوتھا ان کا ڈیٹا ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ میں کتنی ریپرزنٹیشن ہے، منسٹریل پوزیشنز ہیں کہ نہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ کوئی خاتون بنی ہے نہیں بنی، کتنے سال کے لیے بنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب جینڈر پیرٹی انڈیکس بناتے ہیں تو 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، اکنامک پارٹیسپیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور پولیٹیکل امپاورمنٹ، ان 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان 4 چیزوں پہ کہاں کھڑا ہے۔ شروع کرتے ہیں جناب عالی اکنامک پارٹیسپیشن اینڈ اپرچونٹی سے، یعنی معاشی یا اقتصادی حصہ داری اور اس کے ساتھ ساتھ مواقع۔ اس میں ہمارا ڈیٹا ہے صرف 34.7%، آپ کہہ لیں 35%۔ یہ پاکستان کا ورسٹ پرفارمنگ ایریا ہے، یعنی کہ اگر معاشی مواقع مردوں کو 100 دیے جاتے ہیں تو خواتین کو صرف 35 اس کے مقابلے میں دیے جاتے ہیں۔ دوسرا ڈیٹا ہے ایجوکیشنل اٹینمنٹ کا، اس میں ہمارا سکور ہے 85.1%، یعنی کہ ایجوکیشنل اٹینمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر مردوں کو 100 اپرچونٹیز دی جاتی ہیں تو 85% اپرچونٹیز خواتین کو بھی دی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فیمیل لٹریسی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ مگر اس میں ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ میل ٹرشری انرولمنٹ انفیکٹ گرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے کہ خواتین کی پارٹیسپیشن بڑھ رہی ہے مگر مردوں کی ایبسولوٹ پارٹیسپیشن گر رہی ہے۔ تیسرا ڈیٹا ہے ہیلتھ اینڈ سروائیول کا، اس میں ہمارا سکور ہے 96%، یہ گلوبل ایوریج کے قریب ہے، یعنی کہ پاکستان تقریباً ہیلتھ اور سروائیول کے معاملے میں گلوبلی سپیکنگ بھی پیرٹی پر کھڑا ہے۔ اور آخر میں معاملہ ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ کا کہ سیاست میں خواتین حصہ لے سکتی ہیں کہ نہیں، اس میں ہمارا سٹیسٹک ہے صرف 11%۔ پہلے یہ 12% ہوتا تھا 2024 میں، اور 2025 میں اب یہ 11% ہو گیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر ایک بھی خواتین منسٹر شامل نہیں ہے۔ آئیں اب ان کو ایک ایک کر کے مزید توڑ کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیلتھ اینڈ سروائیول، جس میں ہمیں 96% ملا تھا، جو کہ بڑا اچھا ڈیٹا ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے سیکس ریشو ایٹ برتھ کو، اور دیکھا جاتا ہے لائف ایکسپیکٹنسی کو کہ مردوں کی لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہے اور عورتوں کی لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کافی براڈ ڈیٹا ہے اور اس کے اندر مزید بہت ساری ریجنل ڈسپیرٹیز شامل ہوتی ہیں۔ مثال طور پہ پاکستان کے اندر مٹرنل مورٹیلٹی ایکچولی کافی ہائی ہے، خاص طور پہ رورل ایریاز میں یا ڈس ایڈوانٹیج ایریاز میں، بلوچستان میں آپ چلے جائیں، سندھ میں آپ چلے جائیں، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا کے دیہاتی علاقوں میں آپ چلے جائیں۔ پھر اسی طرح نیوٹریشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے، انڈر نیوٹریشن، انیمیا، سٹنٹنگ وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں
وہ ریجنلی ہبیں بڑی اسٹرانگ نظر آتی ہیں. اور ایکسیس ٹو ہیلتھ سروسز اس میں بہت ضروری ہے، جس میں اینٹی نیٹل کیئر ضروری ہے، اسکلڈ برتھ اٹینڈنس وغیرہ ضروری ہے. یہ بھی بہت ان ایکول ہے. رورل ایریاز میں انفارچونیٹلی ایسی ہیلتھ سروسز دستیاب نہیں ہیں. مگر بہرحال اوور آل ڈیٹا اتنا برا نہیں نظر آتا. پھر دوسرا ڈیٹا ہے ایجوکیشن کا. اس میں ہمارے پاس 85% سکور ہے، یعنی کہ اگر 100 اپرچونٹیز مردوں کو دی جا رہی ہیں تو 85% اپرچونٹیز عورتوں کو بھی دی جا رہی ہیں. مگر اس میں کچھ ایبسولوٹ ڈیفیشنسیز چھپی ہوئی ہیں کہ ایبسولوٹ لیولز آف ایجوکیشن جو ہے مردوں کے بھی اور عورتوں کے یہ بہت لو ہیں. مثال طور پہ خواتین کی خواندگی کی شرح ہے صرف 48.5%، جو کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں یا ایون خطے کے اندر آپ دیکھیں بہت ہی لو ہے. اس کا مطلب ہے آدھی سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ ٹوٹلی الٹریٹ ہیں. اور فرینکلی آپ کو یہ بتائیں کہ یہ 48% جو انہوں نے کہا ہے کہ 48% خواتین لٹریٹ ہیں، یہ بھی صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا نام پہچان لے یا سرخی پڑھ لے یا لکھ لے. اٹس ناٹ ریئل فنکشنل لٹریسی. مطلب وہ ضروری نہیں کہ وہ کتاب بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ بہت بیسک لیول آف لٹریسی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایفیکٹولی آدھی سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ الٹریٹ ہیں، اور ظاہری بات ہے آگے کی آؤٹ کمز کے لیے یہ ایک بہت بڑا بیریئر بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ خواتین جو ہیں آگے مزید کوئی اپرچونٹیز ڈیولپ نہیں کر سکتی. اور پھر یہ کہ ہاں انرولمنٹ تقریباً برابر ہے، مگر آگے جب آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کا جو ڈراپ آف ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ لڑکیوں کے اسکولوں کے اندر جو فیسلٹیز ہیں وہ کبھی کبھار اتنی اچھی نہیں ہوتی، ان کو ڈسٹینس زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، سیفٹی کے مسئلے ہوتے ہیں، اور قسم کی ان کو کاسٹ ادا کرنی پڑتی ہیں. تو یہ سب چیزیں بلاکرز بن جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے ریموٹ علاقوں کے اندر یا پنجاب کے جنوبی پنجاب کے دیہی علاقوں کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جینڈر گیپ ایکچولی بہت زیادہ ہوتا ہے. اربن ایریاز کے اندر ہمیں یہ کم نظر آتا ہے. اور ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جینڈر پیرٹی اس میں جو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میل انرولمنٹ گرنی شروع ہو گئی ہے. اندازہ کریں ایجوکیشن کے اندر یہ تو بہت ہی برا رزلٹ ہے، اور یہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ میل انرولمنٹ گرنے کی وجہ سے پیرٹی پیدا ہو جائے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیمیل انرولمنٹ بڑھے. اب آخر میں آتے ہیں اکنامک امپاورمنٹ کی طرف. پاکستان اس میں 147 کھڑا ہے، یعنی کہ 148 میں سے 147 کھڑا ہے. دس از امنگسٹ دا ورسٹ گلوبلی، یعنی دنیا کے اندر جو معاشی اقتصادی مواقع ہم خواتین کو دے رہے ہیں وہ دنیا میں جو کم سے کم وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنا ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے اس میں سب سے برے نمبر پر یا سیکنڈ برے نمبر پر پاکستان کھڑا ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اوور آل فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن صرف 21-22% ہے. یعنی اگر 100 خواتین ہیں تو صرف 21-22% خواتین فارملی کہیں پر جا کے کام کر رہی ہیں، کہیں ملازمت کر رہی ہیں ایکسیٹرا. باقی جو ہیں وہ گھر کا کام کاج ضرور کر رہی ہیں، مگر ان کو اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تنخواہ، کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مل رہی. اور اگر آپ دیکھیں فیمیل ٹو میل لیبر پارٹیسپیشن ریشیو تو وہ ہے 30%. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 مرد کام کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں صرف اور صرف 30 عورتیں کام کر رہی ہیں. ریجنلی اس ڈیٹا کو دیکھیں تو اور بھی پریشان کن چیزیں نظر آتی ہیں. بلوچستان کے اندر فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ریشیو ہے صرف 4.9%، یعنی 5%. یعنی کہ اگر 100 خواتین ہیں تو اس میں صرف 5% خواتین ایسی ہیں جو کہ ملازمت کر رہی ہیں، کہیں پہ کام کاج کر رہی ہیں، ان کو کہیں سے انکم مل رہی ہے. اور اسی طرح رورل اربن گیپس بھی بہت بڑے بڑے ہیں. پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کس قسم کا کام کر رہی ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ایک ہے فارمل سیکٹر اور ایک ہے انفارمل سیکٹر. فارمل سیکٹر کے اندر آپ کو باقاعدہ ایک کانٹریکٹ ملتا ہے کہ جناب علی یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی تنخواہ ہے. اور انفارمل سیکٹر وہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. تو فارمل سیکٹر کے اندر جو خواتین کی پارٹیسپیشن ہے وہ اتنی لو ہے کہ وہ سنگل ڈیجٹس کے اندر شامل ہے، یعنی کہ وہ 10% سے بھی کم ہے فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ریشیو فارمل سیکٹر میں. انفیکٹ آپ کو یہ بتاؤں ایون گورنمنٹ جابس کے اندر جہاں کوٹا ہوتا ہے کہ 10% جابس جو ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں، وہ کوٹا بھی پاکستان کے اندر
پورا نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر خواتین ان پیڈ فیملی ورک کر رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ پروٹیکشنز ان کے پاس ہوتی نہیں, ریگولر ویجز ہوتی نہیں, کوئی فارمل امپلائمنٹ وغیرہ کا کانٹریکٹ ہوتا نہیں. اور بزنس ویمن جو ہے آپ دیکھیں اگر 100 مختلف بزنسز ہیں تو اس میں سے صرف 8% مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائزز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ویمن اونڈ ہے. اور جو بڑی بزنسز ہیں ظاہری بات ہے اس کے اندر تو خواتین بہت ہی کم نظر آتی ہیں. اسی طرح ہمیں ویج انیکوالٹی اور انکم گیپ بھی نظر آتا ہے کہ ویمن ارن لیس, ہیو فیور اپرچونیٹیز فار پیڈ اور ویل پیڈ رولز, آفن ان لیس سیکیور اینڈ لیس ویزیبل جابس. یعنی کہ عورتوں کو جو کام دیے جاتے ہیں وہاں پہ اجرت اور تنخواہ مردوں کے مقابلے میں بہت کم ملتی ہے, اور ویسے بھی ان جابس کی وہ جابس اس قسم کی ہیں کہ جہاں پہ اجرت ویسے بھی کم ہے, کیونکہ خواتین جو ہیں اکثر ایگریکلچرل ورک کر رہی ہوتی ہیں, ان پیڈ فیملی ورک کر رہی ہوتی ہیں, دیہات میں چیزوں کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں جہاں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈسپوزیبل انکم نہیں آتی, ان کے پاس پیسے نہیں آتے. اور سروسز سیکٹر ہو یا انڈسٹری کا سیکٹر ہو جہاں کچھ فارمل بزنس سیٹنگ ہو, یہاں پہ خواتین بہت ریئرلی کام کرتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہاں سنگل ڈیجٹس کے اندر ہے ان کی فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن. تو یہ اکنامک امپاورمنٹ پاکستان کے اندر اتنی بری کیوں ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے کلچرل اور سوشل نارمز, کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ گھر میں رہے گی اور وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے گی, وہ بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کرے گی, وہ اپنے میاں کی دیکھ بھال کرے گی, مگر گھر سے باہر جا کر وہ کام کرے, وہ ٹریول کرے, کام پہ جائے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بری چیز ہے. تو لہٰذا مین ریزن یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کے اندر اپرچونٹیز نہیں ہے, بلکہ مین ریزن یہ ہے کہ خواتین کو یہ کہا جاتا ہے, مرد یہ کہتے ہیں, سوسائٹی اور معاشرے کہتے ہیں, دوسری خواتین بھی یہ کہتی ہیں کہ تم کیوں باہر جا کے کام کرو گی, تم گھر میں بیٹھو اور گھر کا خیال رکھو. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کنٹریز جو ہم سے زیادہ معاشی اعتبار سے پسماندہ ہیں وہاں پہ پھر بھی خواتین زیادہ کام کرتی ہیں کیونکہ کلچر مختلف ہے. اور یہاں پہ جہاں پہ ایکچولی اکانومی تھوڑی اس سے ان کے مقابلے میں بڑی ہے, میرے ذہن میں نیپال آ رہا ہے, نیپال سے ہماری اکانومی بہت بڑی ہے, مگر یہاں پہ ایک ٹیبو ہے. ٹیبو یہی ہے کہ عورت گھر سے باہر جا کے کام کرے, نہیں اس سے تو پردہ تباہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن, سیفٹی, چائلڈ کیئر, انفراسٹرکچر, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایکسیس کنسٹرینٹس ہیں, عورتوں کی موبلٹی کو روکتی ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے جس قسم کی نوکریاں ملتی ہیں وہ انفارمل سیکٹر میں اکثر ہوتی ہیں, وہ سیکیور نوکریاں ہیں نہیں, ان میں پے اتنی اچھی نہیں, اس میں سوشل پروٹیکشن نہیں ہے. پھر ایجوکیشن اور سکلز کا مس میچ بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ جو ایجوکیشن خواتین کو دی جا رہی ہے وہ اس کو پھر آپ جاب مارکیٹ میں جب لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جابز نہیں ملتے. لیگل اور ریگولیٹری بیریئرز بھی کچھ موجود ہیں, مثال طور پہ ایسی سپورٹیو پالیسیز نہیں ہیں خواتین کی امپلائمنٹ کے حوالے سے جس کے نتیجے میں خواتین کو انکریج کیا جائے. مثال طور پہ مٹرنٹی لیو انفارمل سیکٹر میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہوا ہے. اینٹی ڈسکریمنیشن لاز, فلیکسیبل ورک وغیرہ, اس قسم کی چیزوں کے نتیجے میں خواتین ملازمت سے ڈسکریج ہو جاتی ہیں. اور بزنس کا بھی ایسا ہی ہے کہ ایکسیس ٹو فائنینس, بزنس رجسٹریشن خواتین انٹرپرینورز کے لیے یہ کافی ٹھیک ٹھاک مشکل کام ہوتا ہے. اور اس کے اندر میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب میری بیوی کو کام کرنے جاتی تو اکثر وہ کہتے ہیں نہیں جی اپنے میاں کو بھیجیں, نہیں جی اس کا آئی ڈی کارڈ لے کے آئیں, اپنے والد کا آئی ڈی کارڈ لے کے آئیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اس حوالے سے بھی کئی ساری مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں, میں نے ابھی ایک رپورٹ لکھی ہے جو کہ پبلش ہو کے آ رہی ہے بنگلہ دیش سے, جس میں میں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ ہماری حکومت کس طرح سے فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کو انفیکٹ اوور رپورٹ کر رہی ہے. وہ چیزیں جو ان پیڈ لیبر ہیں ان کو انہوں نے ٹھا کر کے بیچ میں ڈال دیا ہے کہ اس کو بھی شامل کرو, اس کو بھی شامل کرو, اور اس طرح آرٹیفیشلی اس نمبر کو انفلیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہاں 20% عورتیں بہرحال کام کر رہی ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ انفیکٹ جو پاکستان کے اندر فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ریشیو ہے وہ 20% بھی نہیں ہے. آخر میں آتے ہیں جی پولیٹیکل امپاورمنٹ کی طرف. یہاں پہ ہمیں سکور ملا ہے صرف 11%, صرف 11%. یعنی کہ اگر مردوں کو 100 اپرچونٹیز ملی ہیں تو خواتین کو صرف اس کے مقابلے میں 11 اپرچونٹیز ملی ہیں. اور پاکستان کی رینکنگ 148 کنٹریز میں 118th ہے. اتنی بری رینکنگ ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عورتیں پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہیں. ٹوٹل عورتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ 17% ہیں.
ہیں. ان 17% کے اندر وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو ریزروڈ سیٹس پر بیٹھی ہیں اور وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو جنرل سیٹس پر آئی ہیں. مگر اس کے باوجود منسٹریل پوزیشنز عورتوں کو نہیں ملتی, اثر و رسوخ والی پوزیشنز عورتوں کو نہیں ملتی. مثال کے طور پہ حالیہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر جو منسٹرز ہیں ان میں ایک بھی عورت نہیں ہے. پروونشل کابینہ کے اندر کچھ خواتین موجود ہیں, شذا فاطمہ کا خیال آتا ہے, مگر فیڈرل کیبنٹ کے اندر ناٹ ایون ون. یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں آپ کا سکور نیچے جاتا ہے. ووٹر ٹرن آؤٹ اور ووٹر رجسٹریشن کے حوالے سے ڈیٹا اوپر جا رہا ہے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 41.4% خواتین رجسٹرڈ ہیں, ووٹ کرتی ہیں. 2024 کے الیکشن کے اندر انفیکٹ جو کینڈیڈیٹس تھیں, جو خواتین تھیں, وہ ڈبل ہو گئیں 2018 سے. 902 خواتین نے کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ کنٹیسٹ کریں گی. 509 آف دا 859 اسمبلی کنسٹیچوئنسیز پہ کوئی نہ کوئی خاتون ضرور کھڑی ہوئی. تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جہاں تک ووٹنگ کا تعلق ہے, خواتین کوشش کر رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں, مگر ان کو ووٹ نہیں پڑ رہے, تو لہٰذا جنرل سیٹوں پہ وہ نہیں آ سکتی. اور دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ جو سیٹ ہاری ہوئی ہوتی ہے نا, مثال طور پہ اگر میری پارٹی پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے یا پی ٹی آئی, اور مجھے پتہ ہے میں فلاں جگہ سے ہار جاؤں گا, وہاں سے نہیں ہم میری پارٹی جیت سکتی, تو میں کہوں گا چلو یہاں پہ خاتون کوئی کھڑی ہو جائے. تو لوزنگ سیٹس اکثر خواتین کو دے دیتے ہیں, جو وننگ سیٹس ہیں وہ مردوں کو ہی ملتی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ ہماری ریزرو سیٹیں ہیں, کئی ریزرو سیٹیں سال تک بھی خالی رہتی ہیں, وہ سیٹیں پوری نہیں بھری نہیں جاتی. تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ جو ایکچوئل ریپرزنٹیشن ہے, خاص طور پہ لیڈرشپ رولز میں, منسٹریل رولز میں, ٹاپ ایگزیکٹو پوزیشنز میں, وہ بہت کم ہے. پاکستان کی فیڈرل کابینہ کے اندر خواتین کا نہ ہونا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارا سکور نیچے جاتا ہے. ریزروڈ سیٹوں سے ظاہری بات ہے کچھ خواتین کی پارٹیسپیشن بڑھتی ضرور ہے, مگر یہ سمبولک ریپرزنٹیشن ہے اور اس میں بھی کئی ریزرو سیٹیں خالی رہتی ہیں. ووٹر پارٹیسپیشن پہلے سے بہتر ہو رہی ہے اور خواتین مزید الیکشن کے اندر حصہ لے رہی ہیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. مگر بیسک اس سارے ڈیٹا سے ہمیں تصویر یہ ملتی ہے کہ ہاں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر لگ بھگ کچھ نہ کچھ پیرٹی ضرور ہے, مگر جہاں تک اقتصادی معاملات ہیں اور سیاسی معاملات ہیں جو کہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں, تو وہاں پہ بہت زیادہ انیکوالٹی ہے. اور اسی انیکوالٹی کی وجہ سے 148 کنٹریز کے اندر سے ہماری پوزیشن آتی ہے 148. تو جب کوئی مرد مجھ سے یہ پوچھے کہ جناب وہ کون سے حقوق ہیں جو خواتین کو نہیں مل رہے, تو میں یہی جواب دوں گا جناب عالی, وہ اکنامک اپرچونٹیز ہیں اور وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی اپرچونٹیز ہیں جو خواتین کو نہیں مل رہی. اکنامک اپرچونٹیز میں ہمارا سکور ہے صرف 35%, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مردوں کو 100 اپرچونٹیز مل رہی ہیں تو اس کے مقابلے میں خواتین کو صرف 35% اپرچونٹیز مل رہی ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں تو ہمارا سکور اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ اگر مردوں کو 100 اپرچونٹیز مل رہی ہیں تو عورتوں کو صرف اس کے مقابلے میں 11% اپرچونٹیز مل رہی ہیں. اس سے بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں, وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, وہ کون سے حقوق ہیں جن کی بات ہم کرتے رہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کون سے حقوق ہیں جو خواتین کو نہیں مل رہے, ارے بابا وہ یہ حقوق ہیں. معاشی حقوق کی بات ہو رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی بات ہو رہی ہے, اکنامک اپرچونٹیز کی بات ہو رہی ہے, پولیٹیکل اپرچونٹیز کی بات ہو رہی ہے. دلچسپ بات سب سے بڑی یہ ہے کہ خواتین کے یہ جو مسائل ہیں یہ صرف اور صرف ریاست سے شروع نہیں ہوتے, یہ صرف اور صرف منڈی سے شروع نہیں ہوتے, بلکہ دلچسپ بات یہ کہ یہ ہمارے گھر سے شروع ہوتے ہیں, جہاں پہ کئی ایسے ڈسکریمنیٹری لاز موجود ہیں جو مائنورٹیز کے خلاف استعمال ہوتے ہیں یا اور لوگوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, یا پھر نیشنل اوپریشن کا سبب بنتے ہیں, ایتھنک اوپریشن کا سبب بنتے ہیں, ایتھنک ڈسکریمنیشن کا سبب بنتے ہیں. تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور اکنامک پارٹیسپیشن کے, یہ سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتے ہیں. یہ ہمارے کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بیکورڈ آئیڈیا ہے, گھسا ہوا ہے کہ عورت کی جگہ تو صرف چار دیواری اور چادر کے اندر ہی ہے. عورت جا کے ملازمت کرے, توبہ توبہ توبہ. عورت بزنس کرے, توبہ توبہ توبہ. عورت جو ہے وہ جا کے کوئی ٹیچر بڑے, ڈاکٹر بنے. بہت ساری فیملیز اس کو بہت اچھا بھی سمجھتی ہیں, خاص طور پہ اربن ایریاز کے اندر,
مگر بہت ساری فیملیز یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی مجبوری کی وجہ سے کیا ہوگا, اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین کریئرز اپنے بنائے اور مختلف کریئرز کے اندر حصہ لیں تو ان کی اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, ان کو ڈسپوزیبل انکم بھی ملتی ہے, اور اس وجہ سے سوسائٹی کے اندر ان کی جو اسٹیٹس ہے اور پوزیشن ہے سوسائٹی کے اندر وہ پہلے سے بہتر ہوتی ہیں. تو ہمیں ان کلچر آف بیکورڈ آئیڈیاز کو ختم کرنا ہے کہ جی عورت جو ہے وہ صرف گھر میں رہے. یہی وجہ ہے کہ ویمنز ایمینسپیشن, خواتین کے حقوق کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ بڑی پرسنل لگتی ہے, بڑی پرائیویٹ لگتی ہے, اور اسی وجہ سے یہ بڑی امبٹرنگ لگتی ہے. اس پہ غصہ بھی بڑا زیادہ آتا ہے, اس میں ریزسٹنس بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں اپنے گھر سے اس کو شروع کرنا پڑتا ہے. اور گھر آپ دوسرے کو تو گالی گلوچ کرتے رہنا کہ وہ سیاستدان نے یہ ٹھیک نہیں کیا, وہ فلانے نے وہ ٹھیک نہیں کیا, مگر جب بات اپنے پہ آ جاتی ہے نا تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا کہ آپ یہ بات قبول کریں کہ ہاں یار میری وجہ سے میری بیوی یا میری بیٹیاں یا میری بہن جو ہے وہ اپنی زندگی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر سکی جو اس کا پوٹینشل تھا, وہ ایک بہت بڑی سائنٹسٹ بنتی, ایک بڑی لٹریری فگر بنتی, کیونکہ ہم نے اس کو گھر میں قید رکھا تو اس وجہ سے وہ اپنا پوٹینشل اچیو نہیں کر سکی. یہ قبول کرنا, یہ ایکسیپٹ کرنا کافی مشکل کام ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اتنا ہم اس معاملے پہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں. اور بھی وجوہات ہیں مگر یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. ایک بہت عظیم آدمی چارلز فوریر نے کہا تھا, وہ ایک فرینچ یوٹوپین سوشلسٹ تھا 19 سینچری کا. وہ کہتا ہے کوٹ the degree of emancipation of woman is the natural measure of general emancipation. کتنا خوبصورت کوٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سماج میں عمومی طور پر کتنی آزادیاں ہیں تو بس ایک چیز کو دیکھ لیجئے کہ اس سماج کے اندر خواتین محفوظ اور آزاد ہیں یا وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں. اس کے ساتھ میں اپنا لیکچر ختم کرنا چاہوں گا. امید ہے آپ اس لیکچر کو شیئر کریں گے تاکہ کم سے کم ان لوگوں کو جواب مل سکے جو بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے مخصوص مسائل ہیں خواتین کے جو مردوں کے نہیں, جن کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ خواتین کے مخصوص مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں نعرہ بلند کرنا پڑے گا, کیونکہ پدرسری ختم نہیں ہوئی, آج بھی قائم ہے, اور اس کے آؤٹ کمز, اس کے ریزلٹس ہمیں سماج کے اندر آبجیکٹو ڈیٹا کی شکل و صورت میں نظر آتے ہیں. میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان 148 پوزیشن پہ نہیں ہوگا بلکہ آئس لینڈ کی طرح نمبر 1 پوزیشن پہ ہوگا جینڈر پیرٹی کے حوالے سے, اور ہم یہ فخر سے کہہ سکیں گے کہ جو حقوق پاکستان اپنی خواتین کو دیتا ہے وہ دنیا کے اندر کوئی اور ملک نہیں دیتا. بہت شکریہ.